ایک اور کوئکلی کہ یہ جو ڈسرپشنز ہوتی ہے، سروسز ڈاؤن ہوتی ہے فار سیکیورٹی ریزنز، واٹ ایور ریزنز، کیا اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے یا 2-4 گھنٹے سے فرق نہیں پڑتا ہے سر؟ نہیں، فرق پڑتا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ہم ایک کنزیومر بزنس میں ہیں، تو جب ہمارے صارفین ناخوش رہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمیں فون کرتے ہیں کہ جی آپ کی کوریج ٹھیک نہیں چل رہی یا آپ کی اسپیڈ ٹھیک نہیں چل رہی. ان کو تو بیک گراؤنڈ ریزنس کا نہیں پتہ، اور ہمیں بھی کئی دفعہ بیک گراؤنڈ ریزنس کا نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے ٹولز نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو تھروٹل کریں یا یہ کریں، تو وہ اس میں ہمارا کوئی کام یا کوئی اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی کسٹمر انکنوینئنس کرے گا، آپ بھی ایز اے کسٹمر افیکٹ ہوئیں گے، میں بھی ہوں گا، اور اس کے ساتھ ریونیو کا امپیکٹ بھی پڑتا ہے. اور افسوس کی یہ بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم ریونیو کماتے ہیں اس کا 1/3 تو ویسی حکومت کو جا رہا ہوتا ہے. سو اگر میرا نقصان ہوا ہے تو آپ یہ سوچیے کہ 1/3 نقصان حکومت کا ہوا ہے، کیونکہ 19% میرا GST ہے اور اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس. 1/3 نقصان یا اس سے بڑا نقصان تو اس کنزیومر کا بھی ہے نا، جو اس کو پروڈکٹیو یوز میں کر رہا ہے، جو ایکسپورٹس کے لیے یوز کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، جو تمام چیزیں کر رہا ہے، وہ سب رک جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں دس از انفارچونیٹ، لیکن آئی ہوپ کہ اس قسم کی چیزیں کم ہوئیں یا نہ جب ہوئیں. حکومت چاہتی ہے انٹرنیٹ سروس معطل کر دیتی ہے، جس سے کمپنیز کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. IT بزنس کمیونٹی بھی متاثر ہوتی ہے. پچھلے 3 ہفتوں میں 2 مرتبہ مخصوص وجوہات کی بنا پر پورے ملک میں انٹرنیٹ سروسز اور سوشل میڈیا سائنس شدید ڈسٹرب رہے ہیں. پاکستان میں ٹیلی کام سیکٹر کی آزمائش اور اس حوالے سے اس کا مستقبل، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عامر ابراہیم، چیف ایگزیکٹو آفیسر جیز. بہت بہت شکریہ عامر ابراہیم صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. ابھی جو سب سے بڑی خبر ٹیلی کام سیکٹر کے حوالے سے تھی، وہ اتنا بڑا پلیئر ہے ٹیلینار، اس کا پاکستان سے جانا، گو کہ شاید گلوبلی بھی وہ اپنے آپ کو شاید کچھ اپنی ری الائنمنٹس کر رہے ہیں. لیکن میرا اپنا ایک خیال ہے کہ ایز این آبزرور کہ اگر یہاں ان کے پیسے بن رہے ہوتے، اگر ان کا اچھا بزنس ہوتا، ان کو آگے گروتھ نظر آتی، تو شاید وہ یہاں سے نہیں جاتے. یو آلسو تھنک اٹس اے بیڈ نیوز فار دا پاکستانی ٹیلی کام سیکٹر؟ اچھا، میں اس کو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور. ہر دفعہ دلچسپ گفتگو رہتی ہے آپ کے شو کے اوپر. دیکھیں، اس کو 2-3 پہلو سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں، ان کی اسٹریٹجی کے اوپر مجھے کامنٹ کرنا شاید مناسب نہیں لگے گا. لیکن کافی دنیا میں دیکھیں مرجرز اور ایکوزیشنز جو ہیں یہ ایک نارمل بزنس کا ایک حصہ ہوتا ہے. کمپنیز کو حق ہونا چاہیے کہ میں کس انوائرمنٹ میں گھسوں، کہاں سے میں نے نکلنا ہے. کچھ مارکیٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کچھ گلوبل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں گلوبل برانڈز کی، کہ بھائی ہم نے اس انوائرمنٹ میں رہنا ہے یا نہیں، ریجن میں رہنا ہے کہ نہیں. تو اس میں کوئی ایسی انٹوورڈ سی بات نہیں ہوئی کہ بڑی کوئی سینسیشنل چیز ہو گئی کہ کسی کمپنی نے فیصلہ کیا ایک مارکیٹ سے باہر نکلنے کے. ان کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ٹیلینور ایک بڑی اچھی کمپنی تھی، میں نے بھی اس میں 6-7 سال کام کیے، تو اس نے پاکستان کو بہت سکھایا. مینجمنٹ لیڈرشپ پریکٹسز کے ساتھ ایکول ورک پلیس جو ہے، خاص طور پہ خواتین کے اوپر انہوں نے بڑا ایمفیسس ڈالا، ایکوالٹی کے اوپر. تو اس لحاظ سے یقیناً یہ ایک افسوس کن بات ہے کہ ایک اچھی کمپنی جس نے پاکستان کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو ڈیولپ کیا ہے، اگر وہ ملک سے جا رہی ہے تو یہ ایک سیڈ ایونٹ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کمپنیز نکل کیوں رہی ہیں. یہ جنرلی ہے، یہ صرف ٹیلینور کے اوپر نہیں ہے، اور وہ پاکستان کی بزنس انوائرمنٹ، پریڈکٹیبلٹی، پالیسی کی کنسسٹنسی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پہ فورن انویسٹرز کے لیے. ابھی ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری پالیسیز فورن انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہی ہیں یا ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں. تو اس چیز کے اوپر ضرور حکومت اور ٹیلی کام سیکٹر کے جو ماہرین ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو اس وقت ٹیلی کام سیکٹر جو ہے مسلسل اس کے حوالے سے اس کی اپنی آزمائش رہتی ہے. اس کو چیلنجز جو ہیں وہ شاید دوسرے سیکٹرز کے مقابلے میں، یا پاکستان کا جیسے ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو کہیں سے کوئی کنسیشن مل جاتا ہے، کچھ اور سیکٹرز ہیں ان کو شاید کہیں سے سبسڈی مل جاتی ہے. لیکن یہ جو آپ کا سیکٹر ہے اس لیے ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا اس سے ریلیٹڈ سائنسز ہیں یا جس میں جو گروتھ آ رہی ہے، جو اس میں چینجز آ رہی ہیں، اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں فون کی اور فون کی سروسز کو بہت ہی زبردست بنانا ہوگا. اور میں یہاں پہ دیکھتا ہوں چیلنج کے باوجود ٹھیک ہے مگر وہ مزہ نہیں آتا. عامر بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں انٹرنیٹ اور ٹیلی کام کو میں کہوں گا کہ یہ ایک سیکٹر نہیں ہے، دس از اے کراس سیکٹر انیبلر.
ہر سیکٹر کی بنیاد کے نیچے آج کل ٹیلی کام اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہوئے گی، کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو اپنی سروسز ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر بہتر کیسے کر سکتے ہیں. فائنینس سے فن ٹیک بن گیا، ایگریکلچر سے ایگری ٹیک بن گیا، تو ٹیک کا کمپوننٹ ہر شعبے میں، ہر انڈسٹری میں آ رہا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو ریڈینس ہے، انٹرنیٹ کی جو اسٹرینتھ ہے، کیا وہ باقی ممالک کے برابر ہے یا ہم پیچھے ہیں. اور افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے خطے میں بھی باقیوں سے پیچھے ہیں، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اگین وہی اقدامات لینے چاہیے جس کے میں پالیسی کے اوپر بات کر رہا ہوں. ٹیلی کام کمپنیز کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انویسٹ کریں. وہ تب انویسٹ کریں گے کہ اگر وہ پیسہ بنا رہے ہوں. وہ پیسہ تب بنا رہے ہوں گے کہ اگر ہماری پالیسیز جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ان کو کیپچر نہ کیا جائے، جس طرح حکومتی ایک کیپچر آ جاتا ہے ٹیکسیشن کے تھرو. آپ نے تو ریلیف کی بات کی، کچھ سیکٹرز کو ریلیف ملتا ہے، ہمارے سیکٹر سے تو تھوڑا سا زیادہ نچوڑا جاتا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ شارٹ ٹرم کے لیے ایزی بہت ہے. آپ کی ایک کال پہ ٹیکس لگا دے، جی وہ بیٹھے بٹھائے، نہ ایف بی آر کو کچھ کرنا ہے، نہ حکومت کو کچھ کرنا ہے، نہ کسی کو کچھ کرنا ہے، وہ ٹیکس آ جاتا ہے. جی کچھ ٹیکسیشن دیکھیں ہر ملک کا ایک حق ہے، جائز ہوتے ہیں، کسٹمر ہم پاس آن کر دیتے ہیں، کسٹمر کے لیے بڑھ جاتا ہے. لیکن میں اس کے علاوہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہینڈ سیٹس کے اوپر جب آپ زیادہ ٹیکسز لگائیں گے تو جو پینیٹریشن ہمیں چاہیے تھی 4G ڈیوائسز کی وہ نہیں ہوئی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسمارٹ نیشن بنیں. اسمارٹ نیشن کا یہ مطلب ہے کہ ہر فرد کے پاس اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہوئے، اسمارٹ فون ہوئے. اب آپ نے اس کا بیریئر اتنا بڑا کر دیا کہ ہم 2G سے نکل ہی نہیں سکتے، تو ہم صحیح معنوں میں 4G پہ بھی نہیں گئے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اسمارٹ فون کی تعریف جو ہے وہ صرف 2G ہے. ہمارے آج ہماری سرکاری جو دیکھیں آج بھی 50% سے زیادہ پاکستان میں جو فون بک رہے ہیں وہ پرانے فیچر فون بک رہے ہیں، جبکہ ہم نے 50%، جبکہ ہم نے کتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں 4G کے اوپر. لائسنس فیس دی ہیں پچھلے 4 سالوں میں. صرف جیز نے تقریباً $1 بلین کی، $1 ارب کی لائسنس فیس دی ہیں 4G کے اوپر. اس سے زیادہ اس کے اوپر ہم نیٹ ورک کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، اور ہم حکومت کو پیسے دے رہے ہیں ڈالرز میں جبکہ ہم کما رہے ہیں روپیز میں. تو یہ جو مس میچ ہوا ہے، خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ 2019 کے بعد ڈالر ایک دم سے اوپر بڑھا ہے. تو اگر ہماری پہلی قسط آ رہی ہے 120 روپے کے اوپر، اور آج میں قسط جمع کرا رہا ہوں اپنے لائسنس کی 280 روپے کے اوپر، تو یہ بزنس ہم پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے. اور ہر بزنس میں ہمیں ٹرانسپیرنسی چاہیے ہوتی ہے، پریڈکٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے ہوتی ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو میں بار بار حکومت کے ساتھ. کیا چیزیں جس نے آپ کو سب سے زیادہ ہرٹ کیا پالیسی ایشوز پہ؟ اگر ہم پالیسی پیراڈائم کی بات کریں جو کہ آپ کے لیے ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا. دیکھیں ہمارے ملک میں جو آکشن کا میتھڈالوجی ہے وہ تھوڑی سی غلط رہی ہے. پہلی دفعہ اگر باہر سے کمپنیاں آتی ہیں تو آپ ان کو ڈالرز میں چارج کر رہے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ باہر سے انویسٹر آیا. 2004 میں جب 3G اور 4G کی آکشنز ہوئیں، لیکن اس کے 15 سال کے بعد، اس کے 12 سال کے بعد جب آپ نئی لائسنسز ایشو کر رہے ہیں ایگزسٹنگ آپریٹرز کو، یا ان کو آپ رینیو کر رہے ہیں، تو آپ وہ ڈالرز میں نہیں رکھ سکتے، آپ نے ان کو روپیز میں دینا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہم نے بار بار کی ہے، اور بار بار اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا ہے. اسی بیسس کے اوپر 4 ٹیلی کام کمپنیز حکومت پاکستان کو کورٹ بھی لے کے گئیں کہ بھئی یہ چیز جو لائسنسنگ کا جو رینیول فریم ورک ہے اس کو ٹھیک کریں. جب تک یہ فریم ورک ٹھیک نہیں ہوئے گا نئی آکشنز سکسیزفل نہیں ہوئیں گی. تو یہ سب سے بڑی ہمارے سیکٹر کی آزمائش ہے کہ ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں ڈالرز میں جبکہ ہم کماتے ہیں روپیز میں، اور ہم اس طرح قیمتیں نہیں بڑھا سکتے بیکاز ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جو سروسز ہیں وہ عام عوام کے لیے افورڈیبل ہوئیں. ہم لگژری گڈ نہیں بننا چاہتے، ہم ایک یوٹیلیٹی ہیں، اور ٹیلی کام اور انٹرنیٹ کے جو فوائد ہیں وہ پورے پاکستان کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے، نہ صرف ایک خاص طبقے کو. اور اب ہم جا رہے ہیں 5G اسپیکٹرم کو آکشن کرنے جا رہے ہیں. وی ایز اے پاکستانی وی انڈرسٹینڈ کہ ابھی 4G کا بھی پورا پوٹینشیل جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یا ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے، اکراس دا بورڈ نہیں کر رہے، اور اب ہم 5G اسپیکٹرم میں جا رہے ہیں. 5G اسپیکٹرم جو ہے یا 5G جو ہے یہ تو ایک بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے انیبلرز بھی ہونے چاہیے، وہ ایپس ہونی چاہیے، اس قسم کا نظام ہونا چاہیے جس کے لیے وہ ضرورت پڑے. I don't know if we had that. اور پھر اس کے لیے ہماری کتنی بہرحال گورنمنٹ آکشن کرنے جا رہی ہے، مگر اس کی کتنی تڑپ ہوگی ٹیلی کام سیکٹر میں ورلڈ وائڈ کہ پاکستان میں 5G اسپیکٹرم ہو رہا ہے، لیٹس گو. ادروائز کیونکہ اگر یہ ہوتا ہے تو انڈیا میں ہوا تو بہت میسو اس کا رسپانس آیا ہے. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایز اے ٹیکنالوجی کمپنی ہم ہمیشہ نئی ٹیکنالوجی کو ترجیح بھی دیتے ہیں اور ہم انوویشن کے حق میں ہیں. 4 سال پہلے جیز جو ہے وہ پہلی کمپنی تھی جس نے 5G پاکستان میں ٹیسٹ کیا. پچھلے سال ہم نے نسٹ یونیورسٹی میں 5G لیب بنائی. وہ اس لیے بنائی کہ جو اس کے یوز کیسز ہیں جن کو آپ ایپ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے ریلیونٹ ہوئیں. کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف ٹیکنالوجی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی, اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے عام عوام کو, ہم نے وہ دیکھنا ہوتا ہے.